بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا جو کام ہے، ہمارا آج کا جو سبق ہے، وہ دہشت گردی کی جو وجوہات ہیں اس کے متعلق ہے۔ پہلے ہم نے اس کے 2 پیج کی ریڈنگ دیکھ لی تھی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں، اسی طرح دہشت گرد لوگوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں، دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے پہلے 2 پیجز میں پڑھی تھیں۔ آج ہم پیج نمبر 3 جو ہمارا پیج نمبر 75 ہے، اس کی ریڈنگ دیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایس ایل او ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا ایس ایل او جو ہے وہ یہ کہ دہشت گردی کی کیا وجوہات ہیں۔ تو دہشت گردی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ دشمن ممالک جو ہوتے ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں ملک میں بد امنی پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ بلوچستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیسے جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے ملک کے خلاف۔ اسی طرح اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے معاشرتی ناانصافی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ پھر بدلہ لینے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ روزگار سے تنگ آ کر غیر قانونی طریقے اپناتے ہیں، جس سے معاشرے میں دہشت پھیلتی ہے اور بد امنی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، البتہ کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ہم اپنے پیج نمبر 75 کی ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو ریڈنگ آپ لوگوں نے اس کی کر لینی ہے، اور جو میننگ مشکل ہیں وہ مجھ سے آپ نے پوچھ لینے ہیں۔ مزید میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے سامنے آتے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ اس پیج پہ جو ہے وہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جیسے مئی 2014 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی۔ اسی طرح پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس میں بہت سی تجویزات دی گئی، یعنی کہ بچوں کو بتایا گیا۔ اسی طرح مدارس میں یہ تعلیمات عام کی گئیں تاکہ بچے جو ہیں وہ دہشت گردی کی طرف نہ جائیں، یا دہشت گردوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ جیسے بعض لوگ جو ہے وہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، جس سے پھر جو ہے وہ معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2014 میں ایک فورس بھی بنائی گئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو فوج کی نگرانی میں انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس فورس اور انسداد دہشت گردی گروپ مل کر یہ کارروائیاں کرتے تھے، اور ہماری جو ٹریننگ تھی اس فورس کی، یہ ترکی کی پولیس کی خدمات بھی اس میں حاصل کی گئیں، ٹھیک۔ تو یہ ساری جو تھے تجویزات اور اصلاحات تھیں کہ کسی نہ کسی طرح ملک کو دہشت گردی کے ہتھ کنڈے سے باہر نکالا جائے، تاکہ ملک ترقی کر سکے اور معاشرے میں امن و ایمان پھیل جائے۔ یہ کچھ اقدامات ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیج میں یہی چند باتیں ہیں، باقی آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ اس میں کوئی چیز مشکل لگے تو مجھ سے پوچھ لیں۔ آگے ہے پڑھنے کے دوران میں ہمیں جو 2 سوال ملتے ہیں کہ مشکوک افراد دکھائی دینے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں فوراً جو ہے وہ متعلقہ ادارے کو اطلاع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دہشت گردی کے لیے علیحدہ فورس بنائی گئی ہے انسداد دہشت گردی کے نام سے، اس کو بھی ہم اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہاں اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس کو جو ہے وہ اطلاع دینی ہے، تو ہم اپنے بڑوں کو بتا سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے اس کے لیے طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چاروں صوبوں میں دہشت گردی کے خلاف کون سے یونٹ بنائے گئے، تو یہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہاں سے یہ دیکھیں کہ چاروں صوبوں میں پولیس فورس کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے خصوصی یونٹ ہیں۔
فوج کی نگرانی میں جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس فورس اور انسداد دہشت گردی گروپ مل کر کارروائیاں کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ یونٹ ہے. اور اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے انسداد. انسداد کہتے ہیں بند کرنا. اس کے لیے ہم ایک دوسرا لفظ بھی سنتے ہوتے ہیں نا، سد باب. سد باب کہہ دیتے ہیں دروازہ بند کر دینا ہے. تو انسداد دہشت گردی کو بند کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہمارا جو ہے وہ کوشچن نمبر 1 میں آپ آ جائیں. یہاں پہ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ، اور ان کے معنی دیے گئے ہیں. تو یہ آسان الفاظ ہیں، یعنی کہ سبق میں مشکل الفاظ جو ہو سکتے تھے وہ یہی ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لینے ہیں. آگے کوشچن نمبر 2 میں آ جائیں. سوالات کے جوابات دیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا شروع میں، اور یہی ہمارا جو ہے SLO بھی تھا آج. تو یہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ آپ نے خود لکھ لینا ہے. ہر چیز کو ایسے نہ کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ نشان ہی لگوا دیں، کچھ چیزیں خود کیا کریں. آگے دہشت گرد زیادہ تر عوامی مقامات اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو تاکہ عوام کے دلوں میں جو ہے وہ خوف اور ہراس سے زیادہ ڈالا جا سکے، اس لیے جو ہے وہ یہ ایسی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں. اسی طرح نیشنل ایکشن پلان کب بنایا گیا اور اس میں کیا اصلاحات تجویز کی گئی؟ ابھی یہ میں نے ریڈنگ جو اس کی دیکھی نا پیج نمبر 75 پہ، اسی میں اس کا آنسر ہے. میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا ہے، اب آپ نے یہ خود ہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے دہشت گردی کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ پیج نمبر 74 پہ آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کا آنسر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. ہاں، یہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. بعض دہشت گرد خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہیں، بعض بم نصب کرتے ہیں، ٹائم بم جو ہوتا ہے، بعض اپنی سوسائڈ اٹیک نہیں ہوتا جو جسم کے ساتھ بم باندھ کر حملہ کرتے ہیں. یہ سارے جو ہتھ کنڈے دہشت گردی استعمال کرتے ہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے. آگے پاکستان میں دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے کیا خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انسدادی دہشت گردی فوج کے نام سے ایک فورس بنائی گئی. یہ اقدامات ہیں جو دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے کیے گئے ہیں. آگے ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. تو یہ سمپل سا سوال ہے اور تھوڑا سا یہ تخلیقی سوال ہے. آپ نے یعنی کہ یہ خود کرنے والا ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کو روکنے کا. مزید یہ کہ اگر آپ کو جب سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں سے دیکھ لیں. ہم سب کے لیے معیاری تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا. نئی نسل کو علم، تنقیدی سوچ، رواداری، ہمدردی اور حب الوطنی کے اقدار سے مسلح کرنا ہوگا. اب یہ جو ہے وہ اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. تو یہی ہمارا آج کا ہوم ورک ہے، کلاس ورک کا جو ہم نے دیکھ لینا ہے. ہوم ورک جو ہے ہمارا وہ آپ نے 5 مشکل الفاظ اور ان کے میننگ جو ہے وہ لکھنے ہیں اور مجھ سے آپ نے ہوم ورک اپلوڈ کر دینا لنک پہ. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو تھوڑا ویٹ کر لیا کریں. تو بعد میں جب سرور جو ہے وہ دوبارہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ پھر ہوم ورک اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا سبق ہے. تو فی امان اللہ.